اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 101 سے کریں گے سورہ المؤمنون کی، اور ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں آخرت کی جو نشانیاں ہیں اور اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ بھی کس طریقے سے سارا ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور اگین ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح بتاتے ہیں جیسے فیکٹس ہیں، تاکہ ہم ابھی بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اس وارننگ کو، اس ریمائنڈر کو ہم سمجھیں کہ یہ اس سے ہمیں ایکشن آئٹمس کیا کرنی ہے، اس سے ہمارے اعمال میں چینج کیا آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف ہم سن لیں کہ اچھا آخرت کی اندر یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کو اس طرح سے سنیے کہ جیسے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا اور میں انشاءاللہ I will not go through this۔ آیت نمبر 101 پڑھتے ہیں۔ پس ایزا جب نفخ یعنی پھونکا جائے گا، فی الصوری سور، جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فلا پس نہیں، انصابا نسب سے ہے نون سین با، حسب نسب جیسے کہتے ہیں نا تو رشتہ داریاں، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا اور نہیں، یتساءلون سین حمزہ لام سے ہے، سأل مطلب سوال کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں انسان کے نسب یعنی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بچے اور سب کام آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مدد کا ہم سوال کر سکتے ہیں، تو جب سور ایک بار پھونک دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی، اور بلکہ الگ ہم دوسری جگہوں پہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ بلکہ اس دن بہن بھائی، ماں باپ، بچے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے میری، اور ایک دوسرے کو مطلب کوئی کسی کا لحاظ بھی تو کیا، ہر کوئی نفسی میں پڑا ہوگا، یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں پڑا ہوگا، کیونکہ بالکل حقیقت سامنے آ چکی ہوگی، ہر چیز کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب یہی پرماننٹ لائف ہے، اور جو بھی ہمارا رزلٹ ہوگا وہ پوری ہمیشہ کے لیے، یہ عارضی نہیں ہوگا، اور اسی وقت سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی تھی وہ کتنی چھوٹی تھی، کتنی زیادہ عارضی تھی، اور اس کے لیے ہم اس طرح کرتے رہے تو اب اس وقت سب کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتایا کہ ہر کوئی بغیر سرکمسیشن کے اور بغیر کپڑوں کے میدان حشر میں جا رہا ہوگا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس طرح جائیں گے تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت جو رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو حالات ہوں گے اس میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی کسی کو، یعنی there will be bigger problems، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اس وقت۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں کہ اس وقت کوئی نسب کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم مر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ہر چیز ہم ان کے لیے آسانی کر دیں، ذرا سے وہ بیمار ہوں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی اور تکلیف ہو، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کی آسانی کر دیں، اور اسی طریقے سے بچے بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بہن بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، اور رشتہ دار جو ہے قریب کے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے، لیکن یعنی اس دن کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ نہ بھائی کا ہوگا، نہ بہن بھائی کے، اور نہ ماں باپ، نہ شوہر بیوی، نہ بچے، کوئی ایک دوسرے کا نہیں ہوگا،
ہر کسی کو اپنا معاملہ اکیلے ہی اپنے جو بھی رزلٹس ہے اس کو اکیلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یتساءلون، کوئی سوال نہیں کر سکیں گے، یعنی کوئی کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ سکے گا. تو یہ اتنا زیادہ اکیلا، کبھی دنیا میں بھی انسان ہوتا ہے نا اکیلا پن فیل کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ والا درد، یہ والا غم کوئی سمجھ نہیں سکے گا. تو آپ سوچیں کہ اس چیز کو، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ انسان کے ہمدرد بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی فزیکل پین ایسا ہوتا ہے کہ جس میں چاہے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہوں، جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے آپ کے آس پاس ہوں، لیکن کوئی پین ہوتا ہے جو انسان کو خود ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے، اسی کا اپنا پین ہے. کوئی درد تو نہیں لے سکتا ایک دوسرے کا. اب اسی پین کو آپ سمجھیے کہ وہ کبھی بھی نہ ختم ہو. جیسے یہاں پہ کوئی پین کلر آپ لے لیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا دوائی سے یا اینٹی بائیوٹک سے، اور کچھ نہیں تو دنیا میں کم سے کم موت تو ہے. ٹھیک ہے، آخرت میں آپ سوچیں کہ وہی شدید پین جو آپ نے فیل کیا ہو، اور وہ نہ اینڈ ہو، نہ موت آئے، اور وہی تکلیف سے گزرتا رہے انسان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بار جب سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی ایک دوسرے کی مدد کا سوال کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر آیت ہے 102، فمن، تو پھر وہ لوگ، ثقولت، ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ وزنی کو. موازین ہو، واو زائی نون، وزن کا روٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وزن یعنی، اور موازین یعنی موزون کی جمع ہے. موزون یعنی جو میزان کی جمع ہے. تو اسکیلز جو ہے جس کو ترازو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ثقیل ہوں گے، ترازو یعنی بھاری ہوگا جس کا پلڑا، فَأُولَئِکَ، تو بس وہی، ہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے جن کے ترازو بھاری ہوں گے. کس طرح بھاری ہوں گے؟ نیکیوں کے ساتھ. تو پیچھے آیت میں بتایا کہ کوئی نسب، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جو چیز کام آئے گی وہ کیا ہے کہ ترازو میں آپ کے جب ڈیڈز، آپ کی جب اعمال ڈالے جائیں اور وہ کتنے وزنی ہیں، اس کی بیسس پر وہی ساری کرنسی ہوگی، وہی آپ کی مدد ہوگی. جس طریقے سے قبر کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ سب چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اولاد بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے ساتھ، اور اعمال بھی، لیکن باقی سب واپس آ جاتا ہے اور اعمال انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اسی طریقے سے آخرت میں بھی یہی ہے کہ اعمال، اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اتنی زیادہ انصاف، اتنا زیادہ جسٹس ہے کہ ایک چھوٹے سے تنکے کے برابر بھی، کیونکہ اس وقت تو شاید سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہوگا انسان کا. اب جتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں مائکروسکوپک چیزیں، سیل کو دیکھتے ہیں، ایٹمز کو دیکھتے ہیں، ایٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانز کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اس کا وزن، اور قرآن میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا نا کہ جو ایون کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو تھریڈ، دھاگا سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اس کا وزن بھی، اتنی نیکی بھی اگر کوئی کرے گا کسی کے ساتھ، تو اس کا بھی وزن جو ہے وہ پلڑے میں، ترازو میں نظر آئے گا، فوراً فیل ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے ومن، اور جو خفت، خفیف سے ہے نا، خفیس کا روٹ ہے، یعنی ہلکے ہوں گے، موازین ہوں جس کے بھی اسکیلز، ترازو، فَأُولَئِکَ، پھر وہی، الذین، وہ لوگ، خسروا، خسارہ پانے والے ہوں گے، خاسین را یعنی لاسٹ ہوں گے، انفسہم، ان کی یعنی لوز کر دیں گے، ہار جائیں گے، خسارہ پائیں گے ان کی نفس، ان فی جہنم، آگ میں ہوں گی، جہنم میں ہوں گے، خالدون، خالام دال سے ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب ترازو کتنے ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، ہر کس طریقے سے سب کے سامنے ہوگا، یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں. لیکن جتنا نالج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ کے پاس آلریڈی ہمیں پتہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے کندھوں پر بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ اچھے ہمارے اعمال بھی لکھیں، برے اعمال بھی لکھیں. اور پھر آخرت میں یہ سارے اعمال ہمارے ترازو میں ڈالے جائیں گے.
اور اس کے بارے میں آپ کو اس طرح کی حدیثیں ملیں گی کہ جس کا ترازو میں خفیف ہوگا، although کہ وہ مسلمان ہوگا تو بھی وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں وہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس کی گناہ جتنے بھی تھے اس کی سزا وہ نہیں پا لیتا. کیونکہ اکثر ہمارے ایک مسکنسیپشن ہے نا، اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھ لیا ہوگا اور ایمان جو لے آیا ہوگا، تو پھر وہ ضرور جنت میں تو داخل اللہ تعالیٰ اسے کریں گے. لیکن اللہ کے پاس ناانصافی تو نہیں ہوگی کہ ایک انسان پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور اس کے باوجود اس کا اور دوسرے بندے کا جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو اور اعمال اپنی مرضی کے کیے ہوں، تو اس کا دونوں کا اللہ تعالیٰ سیم تو نہیں کر دیں گے رزلٹ. تو رزلٹ فرق ہونا چاہیے. جس نے محنت کی ہوتی ہے دنیا میں بھی، ایک اسٹوڈنٹ جو محنتی ہوتا ہے اس میں، اور دوسرے جو بغیر محنت کے زندگی گزارتے ہیں، پورا سال گزارتے ہیں، اس میں فرق ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ جس طرح وہ ایک طویل سی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، تو کس طرح سے کریں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے پیغمبروں کے پاس سے لوگ پہنچ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجئے، یا جو لوگ جہنم میں ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے، اور وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا وہ نہیں بتایا گیا ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے کہ جن مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا گیا ہے میری امت سے، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو نکالیں گے، سب کو نہیں، جن کی سزا پوری ہو گئی ہوگی. اب وہ چاہے وہ 3 سال ہیں، 300 سال ہیں، 3000 سال ہیں، کتنے بھی سال ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ آگ میں، کھولتے ہوئے پانی میں، اور کیکٹس کھانے میں، اور پیپ اور خون پینے میں، اور کس کس طریقے سے، یعنی کانٹے چبھنے میں، اور کس طرح سے جو بھی اپنے تکلیفوں سے گزر کے، اور پھر ان کو ایونچولی ڈالا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اور تیسری مرتبہ بھی سجدے میں جائیں گے، اور اس کی کتنا طویل ہوگا یہ نہیں معلوم، اور ہمیں نہیں بتایا گیا حدیث سے. اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بار کچھ مسلمانوں کو نکالیں گے، اور تیسری بار جب نکالیں گے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا یا مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو نکال دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر سیل کر دیں گے جہنم کو بھی اور جنت کو بھی. تو یہ ہے وہ چیز، وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ کلمہ جس نے بھی پڑھا ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور جنت کے بھی درجات ہیں. جس نے محنت زیادہ کی ہوگی، جس کے پلڑے، جس کے وزن، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، ان کو جنت میں اونچے درجات دیے جائیں گے. جن کے ترازو اتنے بھاری نہیں ہوں گے ان کو جنت میں، یعنی آپ سوچیں کہ پرماننٹلی آپ کو ایک جگہ ملنے والی ہے، تو آپ کس طرح کی جگہ چاہیں گے؟ بہترین سے بہترین، رائٹ؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچھا بس جو بھی مل جائے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہم اکثر مذاق میں تو اس طرح کی دعا کر لیتے ہیں کہ بس جنت مل جائے، جو بھی مل جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں یہی ارج کیا ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو جنت کی، تو جنت الفردوس مانگو. کیونکہ جب ہم جو چیز مانگتے ہیں نا، وہ ہماری سائیکالوجی کے ساتھ بھی ورک کرتا ہے. ہم اسی کے حساب سے پھر ہمارے اعمال ٹویک کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہماری سوچ و بچار چلنا شروع ہوتی ہے. زبان سے جب ہر وقت ایک چیز ہم مانگ رہے ہوں گے تو ہمارا ذہن بھی یہ کہے گا کہ اچھا مانگتی اگر جنت الفردوس ہو تو اعمال بھی ایسے کرو. اور رفتہ 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 انشاءاللہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں گے، ہمیں موقع بھی دیں گے نیکیاں کرنے کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پہلے بتایا کہ سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا حالات ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی چیز کام آئے گی، وہ اعمال ہوں گے. آیت نمبر 102 میں بتایا کہ بھاری جن کے ترازو ہوں گے ان کو وہ فلاح پانے والے ہوں گے، یعنی کامیابی والے ہوں گے. اور فلاح وہی کامیابی ہوتی ہے جو ہارڈ ورک کے بعد، مشکل محنت کرنے کے بعد ملتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ 103 میں بتایا کہ جو لوگ جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ظاہر ہے انہوں نے اتنے اعمال جمع نہیں کیے ہوں گے. جس طرح ہر آیت میں جہاں پر بھی جنت کا ذکر ہے، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ساتھ ساتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں.
تو عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں رول بتا دیا ہے کہ رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آئیں گی. جس طرح دنیا میں ہمیں حسب نسب کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، یا لوگ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ اچھا یعنی ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں، تو سمجھتا ہے انسان کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ میں جنت میں، مطلب ہماری پیرنٹس نیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. یا پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں جو بھی کر لوں، بچوں کو اگر حفظ کرا لیا اگر، تو پھر وہ اتنے لوگوں کو ان کو اجازت ہوگی جنت میں لے جانے کی. تو اپنے اعمال جو ہے وہ وہی نیٹ فلکس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے بزنس کر رہے ہیں، اس میں ایمانداری بےایمانی سب خلط ملط ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بچوں نے حفظ کر لیا ہے تو پھر تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں کہ اس طرح سے یعنی یہ آخرت میں ہمیں اوپر چیز لے جائے گی، یا خود نے بھی اگر اتنی آیات حفظ کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا آیات پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ. تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی اعمال کے یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اور چیز ساتھ نہیں جائے گی سوائے اعمال کے. تو انسان کے اپنے اعمال بہت ضروری ہیں، اور آپ کسی بھی عمل کو کم یا چھوٹا نہ سمجھیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ میں تو ماں باپ کی خدمت اگر کر لوں، یا پھر میں نے حج وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو پھر نمازیں چھوٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. جو چیز فرائض ہیں وہ تو آپ کو کرنے ہی ہیں. آپ ان کو کیے بغیر یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرے پاس مال بہت ہے اور میں نے صدقہ بہت کر لیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نمازیں کم ہو گئی ہیں میری نہیں پڑھی جا رہی تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح کی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر حرام کا مال ہوگا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس لیے بھی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح اعمال ہیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس گائیڈ لائن کے اکارڈنگ ہے. کیونکہ لوگ بدعت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی صحیح اعمال سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے، ریا سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پیروں میں اور شرائنس میں درگاہوں پہ جا رہے ہیں اور قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور اعمال ضائع بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ایسا نہیں کہ ہم مطلب کر رہے ہوں اپنے حساب سے، محنت ہے تو خوب، لیکن بدعت میں یا غلط اعمال میں یا حرام کی کمائی میں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز عمل سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ صحابیوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے خیال میں تو مفلس وہ ہے جو غریب ہو دنیا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر میں مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری اپنے اعمال لے کر آئے گا، جیسے کہ نماز اور حج اور صدقات، لیکن حقوق العباد میں اتنی کمی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جن جن لوگوں کے حقوق انہوں نے دینے ہیں، یعنی جس کے حق مارے ہیں، جس کا مذاق اڑایا، جس کی غیبت کی، جس کی چغلی کی، جس کے اوپر الزام لگایا، ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیں گے اور ایک ایک کر کے ان کو نیکیاں بانٹتے جاؤ ان کی. اور جیسے جیسے وہ نیکیاں بانٹنا شروع کریں گے، چند لوگوں کے بعد ہی اس شخص کی بہت بے تحاشا نیکیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. پھر فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن لوگ تو ابھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ نیکیاں تو نہیں رہیں گی نا دینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اعمال کام آئیں گے، لیکن اعمال نہ ضائع ہونے والے ہوں، نہ شرک کی طرف ہوں، نہ ہی لوگوں کے حق مارے ہوں یا اس طرح کے کام کیوں کہ جو آخرت میں دینے پڑیں. تو اعمال کے بارے میں بھی نالج ضروری ہے کہ ہم صحیح کام کریں. اور دوسرا یہ یاد رکھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آپ اگنور نہ کریں. جو موقع آپ کی زندگی میں آپ کو ملتا ہے آپ سوچیں دس از دا ٹائم، یہ میرے پاس موقع ہے میں کر لوں. جیسے ایگزام پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو لگتا ہے اچھا بڑا سا ایک سوال کرنا نہیں آ رہا مجھے، لیکن چھوٹے 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 سوالات کرنا آ رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی کر لیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ بڑے سوال کو ہی لے کر آپ بیٹھے رہیں. تو یہ جیسے ٹپس ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ گناہوں کو بھی یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہر گناہ کو چھوڑنے کی، ہر گناہ جو آپ کی زندگی میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اعمال
اس دن ہمارے ترازو میں ہلکے نہ ہو جائیں نیکیوں، کیونکہ گناہ جتنے زیادہ ہوں گے دوسرے پلڑے میں تو نیکی کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ غور کریں کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ویژن، اپنے آپ کو دینے کی کوشش کریں، ویژولائز کریں کہ یہ ترازو میں، میرے ترازو میں اس کو میں نے ہیوی کرنا ہے. ذکر اذکار خوب کریں تاکہ آپ کے ترازو میں اس کا پلڑا بھاری رہے کہ یہ اعمال میں نے کیے تھے انشاءاللہ. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 104. اب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے 103 میں اللہ تعالیٰ نے جو برے لوگ ہیں نا، جن کے ترازو کے پلڑا لائٹ ہوگا نیکیوں والا حصہ، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی نفسوں پہ نقصان اٹھایا. اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ڈیٹیل سے آگے کی آیات میں بتائیں گے. آیت نمبر 104 میں ہے تلفقو. لفق ہوتا ہے جلانا، ٹھیک ہے، اسکورچ کرنا بالکل، یعنی سیئر کر دینا. وجوہہم، ان کے چہرے، واو جیم ہا، النارو، آگ کے اوپر، یعنی ان کے چہرے. ایک اور جگہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الٹ پلٹ کر کے، یعنی جس طرح ہم کوئی کباب پکاتے ہیں یا کوئی چیز رکھتے ہیں نا آگ کے اوپر، ڈائریکٹ بھی جو چیز رکھی جاتی ہے، جس طرح کوئلے رکھے جاتے ہیں جب ہم بون فائر کریں یا کوئی چیز، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا سیدھا کرتے ہیں لوگ کوئلوں کو بھی. اس طرح سے ان کے چہرے آگ کے اوپر جلائے جائیں گے. وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، کالحون، کاف لام ہا. کلح کا مطلب ہوتا ہے چہرے کی سکن اتنی جل جانا. 3 پارٹس ہیں اس کا، کہ جلنے کی وجہ سے باقی سکن اتنی کھنچ جائے کہ جیسے تیوریاں ہوں، یعنی جو بل پڑ جاتے ہیں. اور تیسرا پارٹ اس کا میننگ یہ ہے کہ دانت پورے باہر نکل آئیں. جس طرح آپ اسکل دیکھتے ہیں نا، جیسے اسکیلیٹن میں ہم دیکھتے ہیں یوں کر کے دانت پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو نارمل ہم چہرہ دیکھتے ہیں اس میں تو لپس کور کر رہے ہوتے ہیں نا دانتوں کو عام طور پہ، جب تک کہ کوئی مسکرائے یا ہنسے یا اس طرح، لیکن پھر بھی پورے تو نہیں نکل رہے ہوتے باہر. لیکن جب آپ ایک ڈھانچہ دیکھتے ہیں، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اس چیز کی اگزامپل نبی کسی صحابی نے جب اس ورڈ کو ایکسپلین کیا تھا تو انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا کہ جس طرح بکرے کی جو سری ہوتی ہے اس کو آگ کے اوپر جلایا جاتا ہے، تو جس طرح اس کی سکن جل جاتی ہے اور سارے دانت، مطلب پورا ہر طرف سے اس کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کل کہتے ہیں. یعنی جلا کر سکن اتنی جل جائے کہ تیوریاں ہوں، یعنی خالی بل نظر آ رہے ہوں سکن کے، اور پھر دانت نکالے جائیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح سے چہرے جلائے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس طرح کے رزلٹ سے، اور اس طرح کے ہمارے آخرت میں کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور عقل دے، سمجھ دے، موقع دے، توفیق دے کہ ہم جو بھی اپرچونیٹیز ہمیں نیکیوں کی ملتی ہیں ہم اس کو پورا کریں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے چہرے جلائے جائیں گے آگ کے اوپر، یہاں تک کہ وہ کالحون، اس طرح سے ہو جائیں گے کہ پوری سکن جل کے. اور پھر ایک اور جگہ ہمیں قرآن میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ سکن بنا دی جائے گی. کیوں؟ تاکہ ظاہر ہے کہ سکن مطلب برن ایک بار ہو جائے گی تو سارے جو اس کے سینسز تھی جو وہ ختم ہو جائے گی، برن ہونا سے تکلیف ختم ہو جائے گی ایک بار برن ہو جائے، لیکن سکن دوبارہ پوری بنائی جائے گی تاکہ تکلیف دوبارہ سے ہو، پھر پوری جل جائے گی، پھر دوبارہ بنائیں گی. تو یہ ریپیٹ پروسیس ہوگا تاکہ تکلیف کم ہو ہی نہ جلنے کی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے بتایا، دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ ایک بار بھی آپ اپنے آپ کو، یا کبھی آپ کسی چیز کو پکائیں، جلائیں، جو چیز آگ کے اوپر ڈائریکٹ پکا رہے ہوں، تو ان آیات کو یاد کریں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے چہرے کو اس طرح سے جلایا جائے. جبکہ آپ کو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اعمال کے بارے میں ہماری آیات نہیں بتائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں پہنچی تھی تم تک. پھر ہم 105 دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں علم، کیا نہیں، تکن، تھے، وہ آیاتی، میری آیات، تتلا، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، تالام واو، تلاوت کی جاتی، علیکم، تم پر، پس کن تم، تھے تم، بہا، اس کے بارے میں، تکذبون، کا افضال باز ہے، تم کذب کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا، یعنی کہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، ظاہر ہے اب تو ان کو جلا دیا جا رہا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں اس طرح سے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ضرور ہوں گی. تو
ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ ایک مطلب ایک پکچر پیش کی جا رہی ہے یا کوئی تھریٹ ہے، یہ اصل میں ہوگا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز پریزنٹ میں ہے نا. ہمارے لیے جو چیز فیوچر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتا رہی ہیں بالکل اس طریقے سے ہوگا. ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیات نہیں تلاوت کی جاتی تھیں، اور ہمارے کانوں میں بھی آیات پڑھ رہی ہیں، اور ہمارے پاس بھی عمل کرنے کا بھی موقع ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن کیا ہوتا تھا؟ نہیں، یہ تم کذب کرتے تھے، تم ڈسمس کر دیتے تھے ہماری آیات کو، تمہارے پاس الگ ترجیحات تھیں، تم دنیا والوں کو دیکھتے تھے، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے تھے اور سوچتے تھے کہ نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا بھی کیا ہو گیا. پھر آیت نمبر 106 ہے قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غین لام با یعنی غلبہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، غلبہ آ گیا، کوئی چیز اوپر آ گئی، علینا ہم پر. کیا چیز اوپر آ گئی؟ شقوتنا، ہماری یعنی برائی، ہماری بدبختی، یعنی ہماری بدقسمتی. وکنہ، اور تھے ہم، قومن، ایک قوم، ضالین، بھٹکے ہوئے، گمراہ، ضاد لام لام. یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بدبختی تھی ہے کہ ہم نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، ہماری غلطی تھی، ہماری برائی تھی، آپ نے تو ہمیں موقع دیا تھا، آپ نے تو ہمیں گائیڈ کیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی ایڈمٹ کرے گا، کیونکہ چیزیں تو کلیئر ہو جائیں گی، ساری چیز یاد بھی آئے گی کہ ہمیں تو کتنا چانس ملا تھا، ہم نے تو یہ آیات پڑھی تھی، ہم اس کے اوپر سے گزرے تھے. اور ایڈمٹ بھی کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ انصاف کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس آیات آئی ہی نہ ہو اور اس کو بھی اس رزلٹ سے گو تھرو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک شور کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں، یہ چیزیں سمجھی ہیں، انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سے یہ رزلٹ گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رزلٹ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ اس طرح کا جملہ ہمیں آخرت میں نہ کہنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو کریں. ربنا، پھر کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اے ہمارے رب، اخرجنا، خرج سے ہے، خرج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ کرنا، نکالنا، ہمیں نکالیے، بنہا، اس میں سے، فَإِن، پھر اگر، عدنا، یعنی واپس ہوں گے ہم، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، ظالمون، یعنی ظلم کرنے والے. یعنی وہ کہیں گے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں سے باہر نکال دیں، اور اگر ہم دوبارہ اس چیز کی طرف ریٹرن ہوئے، یعنی کس چیز کی طرف ریٹرن؟ برائی کی طرف، تو پھر ہم ظالم ہوں گے. یعنی ایک چانس ہمیں دے کر دیکھیے. ہم جیسے ہم نہیں کہتے یا بچے کہتے ہیں نا کہ بس ایک اور بار کرنے دیں، اس دفعہ نہیں ہم کریں گے، یعنی بس گیو می ون مور چانس، ناؤ آئی نو ایگزیکٹلی، مجھے کلیئرلی پتہ ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اینڈ آئی پرومس دس ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ اٹ کریکٹلی. تو بالکل اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ ہم نے ایسی کوئی زندگی گزاری جس طرح ہم اس بار گزار چکے ہیں، تو پھر ہم ضرور ظالمین میں سے ہوں گے، لیکن اس بار ہمیں چانس دے دیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ٹیسٹ ہمارا ابھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب یہ چیز کلیئر ایویڈنس پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس لیے وہ چانس مانگ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہ نہ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. بار 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 قرآن میں ہم ان آیات سے گزرتے ہیں کہ یہ غلط ہے طریقہ، اور اس طریقے کو فالو نہیں کرنا ہے، اور کیا چیز صحیح ہے. بار بار ہمیں ریمائنڈ کرایا گیا ہے کہ آخر میں کیا کام آئے گا، آخر میں اعمال کام آئیں گے. بار بار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی ترجیحات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، آخرت میں سوال کس چیز کے اوپر ہوں گے، اعمال کے اوپر ہوں گے، فارغ وقت کے اوپر ہوں گے، زندگی کس چیز میں کاٹی، حلال کمائی کیا ہے، حلال کھانا کیا ہے. کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں ہے ہماری نالج میں اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے چانس دیں گے؟ کیونکہ جب چانس تو یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قولا، وہ کہیں گے اخسؤ، خاسین حمزہ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے کتے کو دھتکارنے کو کہتے ہیں خسأ، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے اخسؤ، دور ہٹ جاؤ، فیہا، اسی میں رہو، ولا، اور نہ، تو کلمون، کیف لام میم سے ہے کلام، مت بات کرو مجھ سے.
اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے ایسے لوگوں سے. کیوں؟ جو جھوٹے ایکسکیوزز ہیں نا. دنیا میں بھی اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بس ان کے تو وہی ایکسکیوزز ہیں، تو نہیں ہوتا انسان. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بس کوئی بندہ روز ہی لیٹ آئے گا یا روز ہی کوئی کام کر کے نہیں دے گا، تو پھر کیا اس کے ایکسکیوزز کا کوئی وزن ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بندہ ایک بار دو بار. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے مجھ سے بات مت کرو، دور ہٹ جاؤ یہاں سے، اور مجھ سے بات بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرنا چاہیں گے. انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فریقن، ایک گروپ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس مغفرت کرنا ہمارے لیے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کرنا، وانتا، اور آپ، خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروپ تھا میرے لوگوں میں سے، وہ یہ دعا کیا کرتا تھا. اور کیا دعا تھی؟ کتنی عاجزی سے بھری ہوئی دعا تھی کہ نہ صرف انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، بس ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگی. یہی سچا ایمان ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کے اوپر کانفیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس امید اور خوف دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. خوف کس چیز کا؟ کہ ضرور میں ساتھ ساتھ گناہ کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا. یعنی ایمان اور مغفرت کا مانگنا یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. یہ ہماری عاجزی بھی شو کرتا ہے، یہ ہمارا سیف ہونا، تقویٰ بھی شو کرتا ہے کہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری غلط ہو سکتی ہے. تو ساتھ مغفرت مانگنا، اور ورحمنا، اور اللہ سے رحم مانگنا. کیوں؟ کیونکہ رحم اس طرح کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کا رحم نہ ہوا، ویسے بھی ہمارے اعمال میں جس طرح ہمیں توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ کا رحم ہے. ہمیں یہ سارے ریمائنڈرز ملتے ہیں وہ بھی اللہ کا رحم ہے ہم پر. ورنہ اگر ہمیں یہ ریمائنڈرز نہ ملیں تو پھر ہم بھی غلطیاں کرتے جائیں گے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی یاد دلانے والا نہ ہوگا. ایسے ہی آخرت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میرا رحم غالب ہو جائے گا میرے غصے کے اوپر. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان اپنے اعمال سے جنت خرید کے نہیں جا سکے گا. یعنی کہ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ضرور دیں گے، لیکن ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے فضل ہوگا ہم پر کہ ہم جنت میں ڈالے جائیں گے. تو جب تک اللہ کا رحم نہ ہو تب تک کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہماری آسانی میں. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس لیول پر کہ جو ہم پر رحم کر سکے اور ہمارے لیے ہر چیز آسان کر سکے اور ہمیں توفیق دے سکے نیکیوں کو کرنے کی. تو یہ ساری چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا ماڈل ان کو بتایا کہ یہ میرے بندے تھے جو یہ کام کرتے تھے. یعنی جب آپ کسی کا سے کوئی ٹیچر بھی کوئی کام بچوں کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے ایسا کام کیا ہے، ایک سیمپل ہوتا ہے نا کہ دس از واٹ آئی وانٹ، یہ چیز ہے جو پورے نمبر حاصل کرے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ماڈل یہاں پہ بتایا ہے، جو سیمپل یہاں پہ بتایا، اس کو پک کریں اور دیکھیے کہ اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ ایمان بھی لائے ہیں، مغفرت بھی مانگتے جا رہے ہیں کس چیز کی؟ جہاں پر بھی غلطی ہو، اور ساتھ ساتھ رحمت بھی مانگتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کس چیز کی؟ ظاہر توفیق بھی ملتی رہے، یہ ریمائنڈرز بھی ملتے رہیں، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزوں سے مل کر یعنی کہ آپ کے اعمال آپ کے اسٹریٹ لائن میں رہیں گے. ورنہ تو کہیں پر بھی آپ جو ہے وہ شیطان آپ کو چھوئے گا، پھونکے گا تو آپ اس کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کا رحم ہوگا آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس دیتے رہیں گے، آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ دعائیں مانگتے رہیں اور آپ صحیح راہ پہ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیمپل دینے کے بعد ان کو کیا فرمایا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، حمزہ خازال سے ہے، پس لے لیا تم نے ان کو، سخرین، سخر مطلب مذاق اڑانا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، یعنی کہ نسی سے ہے، یعنی نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، کہ بلا دیا تم کو ذکری، میرا ذکر، وکنتم، اور تھے تم، منہم، ان کے اوپر، تضحکون، ضحک کا مطلب ہنسنا ہوتا ہے، ضاد ہا کا کیف، زور سے ہنسنے کو کہتے ہیں.
یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کا جو دعا مانگتے تھے اور سیدھی راہ پہ رہتے تھے ان کا اتنا مذاق اڑایا، اتنا مذاق اڑایا کہ تم لوگوں کو میرا ذکر بھول گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے تم لوگ ان کے اوپر انگلیاں ڈالتے کستے رہے اور مذاق کرتے رہے ان کے بارے میں، اور جو ہے وہ آئی بروز اونچی کرتے رہے ان کے اوپر کہ اچھا چلو، اور آئیز رول کرتے رہے، آنکھیں پھیرتے رہے کہ ان لوگوں کو دیکھو کیسی مطلب ہے کہ ہر وقت بس پاگل ہی ہو گئے کہ سیریس ہو گئے ہیں، اور نہ کوئی فن رہا ہے ان کی لائف میں اور نہ کچھ، بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور نیک بنتے رہتے ہیں اور پورا پورا کور کرتے ہیں اور کامیابی کا نہیں سوچتے اور بس ہر بات میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو صحیح چیز تھی. تم لوگوں نے جس چیز میں زندگی گزاری اس سے نقصان یہ ہوا کہ جب انسان ایک غلط کام کے اوپر اتنا فوکس کرنے لگتا ہے تو وہ صحیح کام بھی بھول جاتا ہے. اپنا مقصد جو تھا تم لوگ بھول گئے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنا فوکس بدل دیا. اگر غلط چیزوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح چیز بھی انسان بھول جائے گا. اگر اپنا وقت آپ غلط کاموں میں لگائیں گے تو آپ کا وقت آپ کے ہاتھوں سے بھی چلا جائے گا جس میں آپ نیکی کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی بے شک میں جزیتہم ان کو جزا دی ہے، جیم زائی حمزہ سے ہے، الیوم آج کے دن. کس چیز کی جزا دی ہے؟ بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ الفائزون وہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں. فائز فوز سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹ کامیابی، سب سے بڑی کامیابی. تو جو دنیا میں تم نے دیکھا کہ اگر انہوں نے بزنس میں کامیابی نہیں دیکھی، انہوں نے خوبصورت لگنے میں کامیابی نہیں دیکھی، انہوں نے زیادہ اسراف سے شاپنگ کرنے میں کامیابی نہیں دیکھی، انہوں نے زیادہ سے زیادہ مال صدقے میں دیا، یا انہوں نے اپنا وقت بجائے اس کے کہ ہر وقت سوشلائز کریں اور ہر وقت الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہیں اور وقت کو ضائع کریں، اس کے بجائے انہوں نے ذکر کرنے میں اور بجائے اس کے کہ سوتے رہنے میں انہوں نے اپنے بیڈ سے اٹھے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے اللہ کا، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگایا اور صبر کیا تمہارے مذاقوں کا اور آرام سے تم سے بات کی، پھر بھی ان سب چیزوں کا آج ہم نے ان کو یہ جزا دی ہے کہ ساری ناکامیاں جو تم کو لگتی تھیں ان سب کے اوپر سب سے زیادہ کامیابی دے دی ان کو. آج وہی فائزون میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں فائزون میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے انتہا صبر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اور سیرہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.